بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے اطمینان والی نفس، اپنے رب کی طرف پلٹ آ، اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ یعنی سورہ فجر امام حسین علیہ السلام سے منسوب سورہ ہے، اور تاکید ہے کہ اس کی تلاوت اپنے واجب اور مستحبی نمازوں میں کرو، کیونکہ اس سے حاصل یہ ہوگا کہ اگر آپ با ایمان اور اچھے کام انجام دے رہے ہیں تو روز محشر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اول درجے پہ ہوں گے۔ کربلا میں جو لوگ ہیں وہ سکون اور اطمینان میں کیوں ہیں، جبکہ کتنا خوفناک خوریزی کا عالم، تیز گرمی اور شدید پیاس کا امتحان تھا، کیونکہ وہ نفس مطمئن میں سے تھے۔ آج کا انسان ڈپریس نظر آتا ہے، سکون نہیں ہے، پریشان ہے۔ خود سوچئے، اگر سکون ہوتا تو کیوں کروڑ پتی یا ارب پتی خودکشی کرتے؟ مگر کربلا میں اتنی مصیبتوں کے باوجود بھی آپ کو وہ سکون، وہ اطمینان نظر آتا ہے۔ سوچا ہے کیوں؟ آج کے دور میں دیکھیے، زیادہ تر لوگ ایک دوسرے سے کمپٹیشن یعنی مسابقت کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے جو اس کے پاس ہے، کوئی اپنی دولت، اپنی کار، اپنا گھر اور ایسے تمام تصورات کو سوچ کر بے چین ہو جاتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اسلامی اعتبار سے کمپٹیشن کتنے طریقے کے ہوتے ہیں۔ ہمیں ملتا ہے کہ یہ دو طریقے کے ہوتے ہیں، یعنی اگر آسان لفظوں میں کہوں تو ایک مسابقت یعنی کمپٹیشن مادی اعتبار سے یعنی دنیاوی اعتبار سے ہوتا ہے، اور ایک روحانی یعنی اسپرچول بیسس پہ۔ آئیے چلتے ہیں کربلا کے میدان میں، جہاں پہنچ کر آپ کی کمپٹیشن کی ڈیفینیشن پوری طریقے سے بدل جائے گی۔ ہم بات کر رہے ہیں اس اصل مسابقت کی جو روحانی اعتبار سے، ایمان اور معرفت کے اعتبار سے کربلا کے میدان میں نظر آئی۔ ایسا جذبہ جہاں لوگ ایک دوسرے پر سخبت لیتے ہوئے اپنی جان امام پر قربان کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، باوجود ان مصیبتوں اور مشکلوں کے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہی کرتے رہیں اور دنیا کو بھول جائیں۔ نہیں میرے عزیزوں، ہرگز نہیں۔ یاد رکھیں، اگر دنیاوی کمپٹیشن ہیلتھی رہے، جہاں فتنہ نہ ہو، جہاں خالصتاً آپ خود سے کمپیٹ کر رہے ہو یا ان لوگوں سے جو آپ سے بہتر ہیں، تو یاد رکھیے گا اسے انسپریشن تو بولا جائے گا، کمپٹیشن نہیں۔ اور اینڈ رزلٹ آپ ایک بہتر شخصیت بن کے ابھریں گے، وہ جو آپ کل نہیں تھے۔ مگر شرط صرف ایک ہے، اس کمپٹیشن کو انسپریشن میں بدلنے کے لیے آپ کو متکبر نہیں بننا ہے۔ جب آپ کے پاس کچھ نہیں سے سب کچھ ہو جائے، ہرگز تکبر نہ کریں۔ آخر میں آپ پائیں گے کہ جس کمپٹیشن کو آپ نے ڈائریکٹ ایمان اور روحانی سکون سے نہیں جوڑا تھا، وہ انڈائریکٹلی آپ کو اللہ تک لے جائے گا۔ اب سوچئے، اگر آپ ایک قدم آگے بڑھ کر اور کربلا سے درس لیتے ہوئے ایک ایسے انسان کی طرح یہ مسابقت کریں کہ مقصد رضا الہی، رسول خدا کی رضا، اہل البیت علیہ السلام کی رضا، صورتحال ہو، تو تعجب نہ کریے گا کہ کوئی میثم تمار، کوئی ابو ذر، تو کوئی مالک اشتر اور سلمان فارسی بنتا نظر آئے۔ اگر کمپٹیشن کرنا ہے، کیوں نہ اس معیار پہ کریں کہ ہم بذات خود یہ اختیار رکھیں، کیا ہم وہ نفس ہیں جو مطمئن ہیں؟ کیا ہم وہ نفس ہیں کہ جس سے خدا راضی ہے؟ اگر نہیں تو پھر مایوس نہ ہو، شروع کریں اپنے زندگی میں یہ سوال خود سے کریں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ خود سے پوچھیں ہمیں کیا کرنا چاہیے نفس مطمئن بننے کے لیے، اور آخر میں سب سے اہم سوال، کیسے؟ جو میں نے آپ کو بتایا، اور مجھے یقین ہے نہ بھی بتاؤں تو آپ بہتر جانتے ہیں حق اور باطل کیا ہے اور کیسے رضا الہی کو آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نفس مطمئن یعنی نفس پرسکون کے بارے میں وہ کون سی دو صفتیں ملتی ہیں؟ ایک، وہ رب سے راضی، اور دوسرا کہ رب اس سے راضی۔
آئیے اس سکون کے بارے میں قرآن میں ہی دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کون سی 3 چیزوں میں سکون رکھا ہے. اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ مجھے خود بھی نہیں پتا، مگر کہیں بیچ میں بتاؤں گا ایز اے بونس فار یو. واپس نفس مطمئن پہ آگے بڑھتے ہوئے میرا آپ مومنین سے ایک سوال ہے. یہ جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھتے ہیں؟ غالباً آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہی کہیں گے رضا الہی کے لیے. درست ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ نمازیں ہی ہیں جس پہ ہم نیت کرتے ہیں قربتاً اللہ، یعنی اللہ سے قربت قریب ہونے کے لیے. مگر وہ نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے پروردگار کے نزدیک بھی تو رضا کی باعث بننی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اگر ہاں تو آئیے دیکھیں کہ طریقہ کار کیا ہے. واقعاً آپ کے اعمال رضائے الہی کا سبب بن رہے ہیں یا نہیں؟ صرف 4 سمپل اسٹیپس ہیں جو ہر عبادات، ہر اعمال کے لیے ایک اسکیل بن جاتے ہیں، جس میں پہلا اسٹیپ ہے اس عمل کو انجام دیا جائے. یعنی آپ اس کے لیے آگے بڑھیں اور اس کو انجام دیں، سٹارٹ کریں. دوسرا، اس عمل کو صحیح انجام دیا جائے. مثلاً جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ نے ایگزیکیوٹ تو کیا، بٹ کیا آپ وہ صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں جو حق ہے؟ تیسرا اسٹیپ ہے وہ عمل قبول ہو جائے. اور چوتھا مرحلہ کہ وہ اس قدر بعظمت بمعرفت ہو جائے کہ اس میں کمال پایا جانے لگے. یعنی اسے اور آسان کر کے دیکھو تو نمبر 1 عمل، نمبر 2 صحت عمل، نمبر 3 قبولیت عمل، اور نمبر 4 کمال عمل. خود سے پوچھیں اور دیکھیں جب بھی روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، آیا آپ یہ 4 اسٹیپ فالو کر رہے ہیں یا نہیں؟ اب جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ تیسرا اسٹیپ تھا قبولیت عمل، تو آئیے جانتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے ایک اور بہت مہم، بہت امپورٹنٹ چیز جس سے اکثر جانے انجانے میں مومنین غافل رہتے ہیں وہ ہے رشتے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ سارے رشتوں کو ناراض کرے رہو، اور پھر ماشاءاللہ کتنی ہزار مستحبی نمازیں، کوئی واجب عمل قضا نہیں، بڑے بڑے خمس اور زکوٰۃ اور یتیموں کی امداد، غریبوں کی پروری، اللہ تو قبول کر ہی لے گا. جی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب دھیان سے سنیے گا. اللہ کہتا ہے نہیں، کبھی نہیں. اگر تم اپنے سارے اعمالوں کو رضا الہی کے نام پہ مکمل کر سکتے ہو اور سب کچھ صحیح ترتیب سے کر رہے ہو، مگر اگر سے رشتوں میں مٹھاس نہ پائی جائے تو تم سب کچھ پا سکتے ہو مگر رضا الہی نہیں. جی بالکل درست سنا آپ نے. ایک سوال جو ہم جیسے گنہگار بندوں نے کیا اور جواب الہی بارگاہ سے ملا. یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں یہ بات ان ریفرنسز کی بنیاد اور ڈیٹیلز پہ کر رہا ہوں جو آپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں حاصل کر سکتے ہیں. چیک کریے اور ویڈیو دیکھیے جو مولانا سعید الحسن قبلہ نے خطابت کرتے وقت پڑھی. آئیے اب جلدی سے وہ 3 چیز جس میں اللہ نے سکون رکھا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. 1 رات. اللہ نے رات کو سکون کا ذریعہ قرار دیا، حتیٰ کہ اللہ نے خود رسول خدا سے کہا کہ یہ رات عبادت کرنے کے لیے نہیں ہے، اگر کرنی ہے تو کم کرو. نمبر 2 گھر کو ذریعہ سکون قرار دیا. اور نمبر 3 زوجہ صالحہ ذریعہ ہے سکون کا. رشتے کے اعتبار سے آئیے کربلا میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں نفس مطمئن کیا ہے. اب آپ یہ ویڈیو دیکھتے وقت سوچ سکتے ہیں کہ راہ نجات والوں نے تو پورا فوکس رشتے پہ کر دیا، تو کیا یہی ستون ہے عمل کی قبولیت کا؟ تو نہیں، آپ اب بھی غلطی پہ ہیں. اس بات کو دھیان سے اپنے ذہن میں رقم کر لیجئے کہ نفس مطمئن ایک بہت بڑا پیکج ہے، جس میں سے ایک چیز، ایک بہت چھوٹی سی چیز رشتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سیریز میں ایک ایک کر کے سارے پیکیجز کے ایلیمنٹس بیان کرتا رہوں گا، مگر ابھی اس ویڈیو کے لیے فوکس یہی ہے. اب آئیے ایک بار پھر چلتے ہیں ہم امام حسین علیہ السلام کی طرف کربلا کے میدان میں، اور دیکھیے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں سوچیے اس زاویے سے جہاں سے میں سوچ رہا ہوں.
کبھی آپ نے اس بات پہ رجوع کیا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سارے رشتے موجود ہیں؟ بھائی آئے ہوئے ہیں، چچا زاد بھائی آئے ہوئے ہیں، ان کی اولادیں ہیں، بہن ہیں، حتیٰ کہ ایک نسل اوپر کے رشتے بھی موجود ہیں. یعنی اتنے دور اور اتنے قریب کے رشتے امام کے ساتھ آئے ہیں. کبھی سوچا یہ قریب اور دور کے رشتے امام حسین علیہ السلام پہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں ہی کیوں؟ اس لیے کہ وہ رشتے جو ناراض ہوتے ہیں وہ جان نہیں دیا کرتے، جو رشتے راضی ہوتے ہیں وہ جان دے سکتے ہیں. سورہ فجر کی آیت بہت گہری آیت ہے. یہ نفس مطمئن اور امام حسین کا رشتہ کتنا گہرا ہے شاید ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. امامت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ واجب ہوگا اگر امام وقت کا حکم ہوتا، مگر دیکھیے امام نے آیا اپنے ان رشتوں کو آنے کا حکم دیا یا ریکویسٹ کی، ایک پیغام دیا؟ کیا یہ رشتے کربلا میں امام کے حکم سے آئے یا پھر اس لیے کیونکہ وہ رشتے امام سے راضی تھے؟ دیکھیے میرا یہ ماننا ہے کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو گئے وہ خونی رشتے تھے. نہیں، بالکل نہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قریب، دور اور ایک نسل اوپر جن کا کوئی خونی کنیکشن نہیں ہے امام کے ساتھ، مگر آئے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ سوچ کے دیکھیے. سوچی جناب سکینہ اور دیگر بیٹیاں امام کی، وہ امام کے اوپر اتنی فدا کیوں ہیں؟ وہ بچی جو اتنی معصوم ہے، اگر بابا کے گھوڑے سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا میرے بابا کو پانی ملا یا حالت پیاس میں شہید کر دیے گئے، آخر کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اتنی گہرائی اس رشتے میں کہاں سے آئی؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے بی بی سکینہ کو وہ اہمیت دی تھی. امام حسین علیہ السلام نے اپنے قریب اور دور کے رشتوں کو اہمیت دی تھی اپنے زندگی میں ہی، جو ہمیں آج کربلا میں دکھ رہا ہے. ایک جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ کہاں سے رضا آتی ہے، کہاں سے گھر میں سکون آتا ہے. وہ کہتے ہیں میں اس گھر سے محبت کرتا ہوں جس گھر میں رباب اور سکینہ ہے. سوچئے جب وہ گھر سے محبت کرتے ہیں تو خود ان سے کتنی محبت کرتے ہوں گے. یاد رکھیے رشتوں کو ناراض کر کے انسان سکون نہیں پاتا ہے، رشتوں کو خوش کر کے انسان سکون پاتا ہے. بہت سارے قبولیت کے باب میں سے ایک یہ ہے کہ جو 4 اسٹیپ پروسیس ہم نے ڈسکس کیا تھا، اس میں تیسرا یعنی قبولیت کا مرحلہ پار ہو سکتا ہے اگر رشتوں میں مٹھاس ہے، کیونکہ یہ رضائے الہی کے کئی سارے باب میں سے ایک ہے. مجھے اس بات کا علم ہے کہ میں نے بہت سارے سوال آپ سے درمیانے گفتگو کر دیے اور آشنا ہوں کہ یہ طویل مباحثہ تھا، مگر حتماً ان چیزوں پہ ضرور توجہ کریے گا اور سوچئے گا اکیلے میں کہ کیا میں نفس مطمئن ہوں؟ آگے کے راستے خود بخود کھل جائیں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی ٹاپک کو آگے بڑھایا جائے گا، اس لیے کوشش کریے گا نیکسٹ سیٹرڈے آپ ویڈیو مس نہ کریں. خدا حافظ. التماس دعا.